السلام علیکم دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل ایچ ایف کی انٹرٹینمنٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حامد بن مطیع اللہ جان کی گرفتاری کے بعد لنکا ڈھا دی، بہت بڑی خبر ہے، آپ کو تفصیل سے کہا کریں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آگے چل کر اور بھی بہت خبریں ہیں، گرما گرم خبریں۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں نا خان کے لیے مر جائیں گے، یقین کریں وہ مر گئے، سن لیں۔ یہ دیکھ لیں آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ڈی جو کھانے لگائے رات میں گولیاں چلائیں، وعدہ کر دی جن کی خانہ کی وجہ سے پہچان بنی وہ دغا دے گے، جان کی امان لے کر بھاگ گئے۔ اور گولی چلانا اور ایک چھٹا مارنا سب سے آسان ہے، یہ سنیں۔ سب سے آسان کام ہے، ایک چھٹا مارے تو یہاں پہ صفایا۔ اور یقیناً اس نے اسی طرح کروایا اور گولیاں چلائی، چھٹا مارا اور بندوں کا صفایا کر دیا اور گراؤنڈ صاف ہو گیا ڈی چوک کا۔ تو یار ان سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی پارٹی کے ایک ورکر ہو، تو آپ کے پی کے بھی پاکستان میں آتا ہے، تو آپ کے پی کے میں کس منہ سے جاؤ گے؟ آپ کی پارٹی کی صرف طاقت کا استعمال جانتی ہے، جیسے گلو بٹ کو استعمال کیا تو اللہ نے اس سے ایسا انتقام لیا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے ظلم اور اللہ کے انتقام کو یاد رکھیں گے کہ گلو بٹ کو ایسی بیماری لگی سے اتنی بدبو آتی تھی کہ کوئی بندہ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور اس کے جسم پر ڈاکٹروں نے منع کیا کہ پانی آپ نہیں لگا سکتے۔ اس کو اتنی بری بیماری اللہ پاک نے دی تھی جو اس نے مظلوموں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے اور نشان عبرت بن گیا، اور رہتی دنیا تک یہ لوگوں کے دلوں میں اس کی جو حالت بنی تھی، جو حالت زار تھی، وہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو نہیں بھولیں گے۔ اور یہ اس کی حالت دے سکتے ہیں کہ یہ گلو باٹ اور یہ اس کی حالت ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ واقعی گلو باٹ ہے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی گلو باٹ ہے جس نے منہاج القرآن کے جلسے کے دوران گاڑیاں توڑی تھیں، ظلم برپا کیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نے ڈنڈے بھی اٹھائے ہوئے، اور آخر میں یہ جاتا ہے، پولیس والے اس کے ساتھ تھے اور یہ بھی ان کے ساتھ تھا، ڈنڈا اس نے پکڑا ہوا تھا۔ پولیس والوں نے کوئی بھی گاڑی نہیں توڑی، لیکن اس نے کوئی ایک گاڑی نہیں چھوڑی۔ جنگ یا طاقت کا استعمال نہیں کرے گا، نہ ہی لڑے گا، وہ جس کو شکست دے گا تو اپنے قانونی حربے سے۔ یہ پڑھے لکھی بات ہے، یہ گلو بٹ دیکھ لیں پولیس والوں سے شاباش اور داد وصول کرتے ہوئے۔ تو جب اس کو اللہ پاک نے نشان عبرت بنایا تو دنیا دیکھتی رہ گئی کہ اس سے اتنی بدبو اور سمیل آتی تھی کہ کوئی بندہ، اس کے گھر والا اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو دیکھ لیں آگے ہوتا ہے کیا، ظلم ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے۔ تو اللہ کے قانون تو کہیں بھی اس کا جو ترازو ہے وہ برابری تلتا ہے، تو پھر اس کا یہ انتظار کریں۔ تو یہ سن لیں، عمل کی بات سن لیں۔ یہ کیا اس مظلوم کی بد دعائیں آپ لوگوں کو نہیں لگیں گی؟ یقیناً آپ کو دعائیں یہ لے جائیں گی اور لے ڈوبے گی، اور ان قریب آپ ایک گلو باٹ کی طرح نشان عبرت بن جاؤ گے۔ صحیح بات ہے، یہ اماں اپنے بیٹے کی رو رو کر دعائیں دے رہی ہے۔ یار اس نے یہی کیا تھا نا کہ ہم عمران خان کے لیے آ رہے ہیں، عمران خان بھی پاکستانی ہے نا، سب لوگ پاکستانی ہیں۔ تو ان ڈنڈے مارتے، بھگا دیتے، پولیس سے ان کو ڈنڈوں سے مارتے، خدا کی قسم لوگ ہنستے کہ او یار دیکھو کیسے ڈنڈے پڑ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن گولی چلا دینا کوئی اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، پوری جو ہے نا پورا ملک سوگوار ہے، جو حکومتی ہے یا حکومت سے باہر ہیں، سب لوگ اس کام پہ شرمندہ ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی زیادتی ہوئی۔ جب دشمن اس کی اش کرے نا، سمجھ جائیں کہ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ اس طرح لوگوں کو مارنا یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ امریکہ ایک اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا تو افغانستان میں بڑی تیش میں آ کر کود پڑا تھا، اور یہ بھی سنیں، یہ طوائف ہم پر مسلط ہیں، تین طلاقیں، جہاں سے اچھی آفر ملتی ہے وہاں چلی جاتی ہیں کی بات سنیں۔ جس حلقے کو آپ کہتی ہیں کہ میرا حلقہ ہے، اس حلقے میں آپ گھستی بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس حلقے کے اندر جو آپ کے کارنامے ہیں، جو آپ نے اس حلقے کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ آپ تضحیق کے ساتھ کسی کو آگے اور دیکھ کر جانا، جیسی مالکہ نے ویسی کنی دیں۔
تو اس کی آگے بات صاحبہ کی سن کے آنا مالکن کی بات سنا کہ یہ کیا کہتی ہے کہ ہم بہت شریف زادے ہیں کہ ہم کسی پر جو ہے نا اسی باتیں نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے. سنیں. سیاست چھوڑو، منشیات زدہ شخص، ذہنی مریض، بدبودار، گند، گھٹیا آدمی، گیدڑ دیکھا ہے، نوسر باز، مکروہ کردار، بندر ہے، اس کے ہاتھ میں ماچس ہے، منشیات کا عادی. مریم نواز باتیں سنیں اور شریف دعوے نہ دیکھیں. بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے، بزدل آدمی، نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا. بد کردار شخص، گیدڑوں کا باپ، سب سے بڑا چور، گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ. نشے بات آپ نے اس کی بھی سن لی ہوگی. تو امریکہ جو ہے نا اپنی جان بچا کر تو وہاں سے بھاگا ہے. طاقت کا استعمال کہیں بھی کوئی کسی کو زیر نہیں کر سکتا. طاقت سے خرابہ اور نقصان ہوتا ہے، بدنامی ہوتی ہے. جو افہام و تفہیم سے چیزیں حل ہو جاتی ہیں وہ طاقت سے نہیں ہوتی. یہ سنیں، یہ جو رستو ہے نا گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو جو آگے کر دیتے ہیں اور پیچھے سے کھسک جاتے ہیں، جتنے چودھری یہ بنے بیٹھے ہیں ان کے وڈیرے گوروں کے چپلوس تھے. ان چودھریوں کی بات سنیں یہ کیا کہتے ہیں. تو واردات کے تحت یہ کہتا ہے کیوں عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی، میں اندر ٹھیک ہوں، کھول دو گٹر اور پانی میرے اندر گندا اور غلاظت میرے اندر تک، میرے جسم کو ڈبو دو غلاظت میں، میرا پور کاٹ دو. میں نہیں بات کروں گا ان سے، میں نہیں شکل دیکھوں گا ان کی. ہاں میں بات کروں گا، ان سے کروں گا جنہوں نے مجھے قید کر رکھا ہے. اور قید کر رکھا ہے جب میں کہوں افواج پاکستان نے، تو کبھی افواج پاکستان سے مراد پوری افواج پاکستان میں. یہ پنجابیوں کی مثال ہے، بندوں کو آگے کر کے نا تو خود پیچھے سے کھسک جاتے ہیں. تو کوئی بھی اسلام آباد میں کوئی ایک پنجابی بھی نہیں تھا. تو جتنے بھی تھے کہ ابھی کے لوگ تھے، پاگل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور جوان بچے مر گئے. یہ سنیں جناب رانا صاحب کیا کہتے ہیں. رانا صاحب بھی بہت انقلابی بنے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی سن لیں. یہ بھی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں. سنیں. یہ ذرا دیکھیں پھر میں اگلا اپنا رپلائی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں رانا عدنان اکرم محلہ برکت گلی نمبر 8 سے مخاطب ہوں. میرا آج کے بعد کسی بھی پاکستان کی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک شریف شہری ہوں اور اپنا کاروبار کرتا ہوں، اور آئندہ سے اپنے کاروبار کے علاوہ میرا کوئی کسی قسم کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں سب کا احترام کرتا ہوں، اور میں نے اسٹامپ پیپر لکھ کے اپنے متعلقہ تھانے میں بھی جمع کروا دیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو فردر ہوگا میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. بہت شکریہ، اللہ حافظ. یہ دیکھیے ویڈیو، یہ میرا سگا بھتیجا ہے. یہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا. یہ پی ٹی آئی چھوڑ کے صرف کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار کر کے کھا پی کے سونا چاہتا ہے. میں اپنے خاندان کا سربراہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے ہمارے خاندان کا کون بڑا تھا آج ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن 1000 سال بعد ہماری نسل کو یہ پتا ہوگا کہ 1000 سال پہلے ہمارے خاندان میں ایک بڑا ہوا تھا جس کا. یہ وہی پنجابی ہیں نا جو لوگوں کو آگے کر کے خود کھسک جاتے ہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہیں نا وہ باتیں بہت قیمتی ہے، لیکن دراصل یہ جو کام ہے نا کام نہیں کرتے. سرور تھا یا کسی کے ساتھ دینا. سنیں. امت مسلمہ کے لیے، عوام کے لیے، اسلام کے لیے اپنی آدھی زندگی جیلوں میں گزاری، قربانیاں دی، ڈٹا رہا، برباد ہوا، تباہ ہوا، نقصان کیے، لیکن اپنے کاز اور مشن سے پیچھے نہیں ہٹا. اس لیے میں خاندان کا سربراہ ہوں. میں آج اعلان کرتا ہوں میرا یہ بھتیجا جو ہے اس کو میں اپنے خاندان سے، کنبے سے الگ کر رہا ہوں. آج کے بعد یہ اپنے نام کے ساتھ رانا استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے جس انسان کا کوئی کاز اور مشن اور سوچ، جس انسان کا کاز نہیں، جس مسلمان کا عقیدہ نہیں، وہ انسان نہیں. یہ تو جانور ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے جو ملتا ہے اسے کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. یہ آپ نے سن لی، لیکن یہ جو آخری بات کی ہے نا یہ بڑی پلے باندھنے والی ہے. اگر کوئی سمجھدار ہو تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب. اور اللہ